سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج آپ کو وحدت انسانیت چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ صوبہ سندھ جو کہ امن، رواداری، محبت کی سرزمین ہے، سندھ دھرتی کے ایک معروف عالم دین، ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت علامہ مولانا محمد علی ایمانی صاحب موجود ہیں۔ آپ مدیر اعلیٰ ہیں مدرسہ علی امیر المومنین علیہ السلام کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے ایک اہم رہنما بھی ہے۔ یہ ہماری سندھ دھرتی کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر امن، رواداری اور محبت کی جو سرزمین ہے، کچھ لوگوں نے اس کو شدت پسند بنانے کی کوشش کی، نفرتوں کے سوداگر وہاں پر بھی گھسے، تو اس کے جو متبادل نقطہ نظر پیش کرنے والے، متبادل بیانیہ پیش کرنے والے کچھ علماء کرام بھی موجود ہے۔ تو ان علماء کرام میں سے ایک ہے ایمانی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، طرفین کے شیعہ سنی دونوں کے مسائل سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انسان کا جب مطالعہ، علم اور فکر بڑھتا ہے، جب وہ دلائل کو اس کی گہرائیوں میں جا کے دیکھتا ہے تو مخالف نقطہ نظر کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی صورتحال علامہ صاحب کی ہے۔ تو آپ جو ہے ماشاءاللہ سے بین المذاہب، چونکہ وہاں پر دیگر مذاہب بھی ہے سندھ دھرتی پر، اور بین المسالک، ہم آہنگی اور رواداری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تو بہت خوش آمدید علامہ صاحب آپ کو، اور آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت زیادہ آپ کی قیمتی جو ٹائم ہے اس میں سے آپ نے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، ہم آپ سے یہ چونکہ ہمارے چینل کا نام بھی یہی ہے وحدت انسانیت، ٹھیک ہے، کہ اختلافات کے ہوتے ہوئے کچھ ایسے اقدار اور مشترکات ہیں تمام انسانوں میں، چاہے وہ مذاہب کے ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، جس کی بنیاد پہ انسانیت کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے، پرامن بقائے باہمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مسلم مسالک ہے آپ کے ہاں، شیعہ سنی، پھر سنیوں کے فرقے، پھر شیعوں کے فرقے، تو ان کے درمیان بھی آپ کے خیال میں رواداری اور ہم آہنگی کو کیا فروغ دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی کچھ بنیادیں ہیں آپ کے خیال میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، سب سے پہلے میں وحدت انسانیت چینل کے تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اظہار خال کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کی بڑی مہربان نوازش۔ بہترین سوال ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اختلافات ہیں کہ نہیں، اس بات سے سبھی بخوبی آگاہ ہیں کہ اختلافات انسان میں پایا جاتا ہے۔ اگر زیادہ دور جانے کی بات نہیں، خود ہاتھ کی انگلیاں دیکھیں، وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے 5 بھائی ہیں تو ان میں 5 بھائی بھی برابر نہیں ہیں، عادات و اعتبار میں، سوچنے، بڑھنے، چلنے میں۔ اگر 3-2 بہنیں ہیں تو وہ بھی آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، کسی کو کیا پسند، کسی کو کیا پسند۔ اس کے علاوہ جب قوم میں نگاہ کرتے ہیں اپنی خود ہی بائی کاسٹ میں، تو ان میں بھی کوئی افراد برابر نہیں ہوتے، اختلاف ہوتا ہے، کوئی فسادی ہوتے ہیں، کوئی امن پرست ہوتے ہیں۔ جب ہم انسانیت پر نگاہ کرتے ہیں تو ان میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو میں نے پچھلے بھی درس میں بتا دیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ متاسفانہ لوگ ان کو صرف فضائل کے لیے پڑھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، وہ منشور انسانیت ہے۔ جب مالک اشتر جا رہے تھے، اس کو گورنری دی، تو اس میں کیا فرمایا؟ جب آپ وہاں جاؤ گے نا، آپ کو 2 قسم کے بھائی ہیں، ایک آپ کے عقیدے میں بھائی اور ایک آپ کے خلقت میں بھائی۔ کیا بات، واہ، یعنی سبحان اللہ۔ خلقت میں بھائی ہو سکتے ہیں، مرکز میں ور۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 5 بھائی لڑتے ہیں آپس میں، کیا باپ انہیں گھر سے نکال دیتا ہے؟ 5 بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، کیا ہم کسی کے ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اس کی طبیعت یہی ہے، اس کو رہنے دو، اور اسے جو بھی حقوق ہے اس کو ہم دیتے ہیں، تو یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اختلاف وجہ ترقی ہے، سبب ترقی بھی ہے۔ کیا بات، اگر سارے برابر ہو جائیں تو کہاں ترقی ہوگی؟ کوئی چاہے گا کہ میں جہاز بناؤں، کوئی چاہے گا میں گاڑی پہ گھوموں، کوئی کہے گا میں کوچ پہ گھوموں۔ جہاز والی فکر تب آئے گی جب اختلاف کار والے سے ہو۔
جب ہم کار والا کہے گا کہ میں وہ بائک پر سفر نہیں کروں گا تو لازماً بائک پر نہیں گھومے گا تو کار بنائے گا. یہ وجہ ہے ترقی ہے, سبب ترقی ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ جو اختلافات ان سے نفرت کرنا شروع ہو جائے. مسئلہ وہاں آتا ہے نا جب ہم ان اختلافات کی بنیاد پہ جو نفرت تعصب برتتا. اب جیسے آپ نے مولا کائنات کا بھی جو قول پیش فرمایا نہج البلاغہ سے, ان کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے پیش کی, تو کیا وجہ ہے کہ آپ علماء کرام یہ عوام تک نہیں پہنچاتے, یا خود علماء کے اندر جو مختلف جو نفرت کے سوداگر بیٹھے ہوئے, میں ایک طبقے کی نہیں بات کروں گا, تمام طبقوں میں آپ خود اس اندر سے آپ جانتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا. خود جو میں بذات خود ہوں, میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا نام باڈرا ہے, اور جو نزدیک موہنجو-دڑو جو بہت ہی قدیم ثقافت ہے. بالکل. تو میں اپنی تقاریر میں امام علیہ السلام کے ایسے فرامین پڑھتا ہوں جو میڈیکل سے ریلیٹ ہیں, ایسے فرامین پڑھتا ہوں جو سیاست سے ریلیٹ ہیں, ایسے فرامین پڑھتا ہوں جو سوشل ایشو پہ ریلیٹ ہیں, ایسے فرمان پڑھتا ہوں جو معاملات پہ ریلیٹ ہیں, ایسے فرمان پڑھتا ہوں جو محبت کے قریب کریں. میں تو امام علیہ السلام کو ہر وجہ ہر نقطۂ نگاہ سے پڑھتا ہوں. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی صرف جنگوں کے لیے نہیں آئے تھے, امام علی طرز زندگی بتانے کے لیے آئے تھے. تو میں تو یہ بذات خود یہ اپنے شہر میں بتاتا ہوں, اور خود جو اہل سنت کی ریلیاں نکلتی ہیں 12 ربیع الاول کو خود میں شریک ہوتا ہوں, میرے مدرسے کے اساتذہ اور سارے طلاب اکرام, اور خود میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ آئیں اس ریلی میں شریک ہو جائیں, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ریلی ہے اس کے ولادت کے اعتبار سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم نے تو کوشش کی ہے کہ علماء تو بیان کرتے ہوں گے, میں جو امید سارے کرتے ہیں, تو عوام کو چاہیے کہ ان پر اعتماد کرے اور ان پر عمل کرے. میرے خیال میں یہی ہے, تو عوام عمل نہیں کرتی. علماء بتاتے ہیں, یوٹیوب بڑا پڑا ہے, جمعے کے خطبے دیکھیں, بیسٹ اور اچھے علماء کرام موجود ہیں, وہ دیتے ہیں, تو عوام کو جو ان پر عمل کرے. اچھا علامہ صاحب, یہ جو جن کو ہم نفرت کے سوداگر کہہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ جو اپنا سودا بیچتے ہیں یا جو موقف وہ پیش کرتے ہیں, اب اگر وہ انتہائی دیانتداری سے کر رہے تو اللہ جانے اور وہ جانے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کسی اپنی محض مسلکی تعصب, محض اپنی پارٹی کو بڑھانے, محض دوسرے سے نفرت میں اگر وہ نفرت اس چیز کو بیچتے ہیں جس کو ہم نفرت کا سودا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو بنیاد بنا کے یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی بات کریں, شیعہ اور سنی, تو اس میں جو بنیادی ترین جو اختلاف ہے وہ تو مسئلہ امامت ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد چلو یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے, اس پہ آپ بحث کرتے, علماء بیان کرتے, شیعہ سنی دونوں, وہ اس پہ تنقید, وہ اس پہ, وہاں مسئلہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی شخصیات ہیں, کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ جب آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے اہل تشیع کی طرف سے, تو جو اس طرح ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ کوئی آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ آپ کو مولا کائنات نے اور بہترین سوال سب نے یہ آپ کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے لازماً ان چند شخصیات کو اس انداز سے آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ میں بتاتا ہوں, بہترین سوال ہے, اور یہ سامعین کے لیے ایک علم کا باعث بنے گا. ہمارے اہل تشیع میں 10 فروعات ہیں, ان میں سے ایک تولی ہے, ایک تبرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تولی یعنی انبیاء, ائمہ, اماموں اور اہل بیت سے محبت کرنا. تبرہ یعنی اللہ کے رسول, ائمہ, اماموں کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا. ہمیں صرف ایسا نہیں کہا کہ ان سے بیزاری کرے, ہمیں کہا گیا ہے جو بھی ظلم کرے, جس کا جو حق نہ ہو وہ حاصل کر لے, غصب کر لے, جو بھی کر لے, ظالم پر ہمیں لعنت کرنی ہے. اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی کے جھوٹوں کو مت بولو, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سچوں کو بول لیں. اور میں یہ کہنا لعنت کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون, اللہ بھی لعنت کرتا ہے, لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا رسائی کرے اس پر بھی اللہ اور اللہ کا رسول لعنت کرتا ہے. تو لعنت کا کانسیپٹ ہے. لعنت کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ اس کو گالی دی جائے. لعنت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں سے کی تھی. نہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے, دیکھیں میں یہ بتانا, جن شخصیات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں, یہ سب کو معلوم ہے, تو کیا ان کو خاص طور پر اس انداز سے لعنت کرنا جبکہ ان کے چاہنے والے کروڑوں میں ہے, اور پھر خود مولا کائنات کے اپنی زندگی میں ان سے مسائل بھی رہے, تو ان سے تعلقات کے بھی بہت سارے حوالے مل جاتے ہیں نا, تو ان سب کو سامنے رکھ کے
کیا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیا جائے؟ اگر فساد فی الارض ہوتا ہے ہی جائز ہے، یعنی اس پہ تو میں آپ سے جائز، آپ عالم ہیں، ہم آپ کو چیلنج نہیں کر سکتے نا، ہم تو ایک عامی کی حیثیت سے آپ کو کر رہے ہیں، تو میں صرف اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اتنا اہم فریضہ تولا تبرہ فروع دین میں سے ہے، اصول خمسہ ہے اور پھر باقی فروعات میں سے، تو اس پہ آپ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چینل کے توسط سے کہ جب امام علیہ السلام کو وصیت کی رسول خدا نے میرے بعد خاموش ہو جانا، ٹھیک ہے، کیوں ہوں؟ اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو امت میں ٹولے بن جائیں گے، انتشار ہو جائے گا۔ اس کی رسول خدا نے کیوں وصیت کی کو کہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان پر لعنت کرنے سے، بظاہر نام اٹھا کے جب بظاہر لعنت کرنے سے اگر فساد پیدا ہوتا ہے اور امت مسلمان خلفشار کا شکار ہو جاتی ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، تشدد، گرما گرمی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر سرعام نام اٹھا کے لعنت کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے علماء فقہائے اعظمین نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی بات کرنا جو کسی مقدسات کی توہین کا سبب بنے، لڑنے خون ریزی کا سبب بنے، تو وہاں پر فساد پیدا کرنا قتل سے زیادہ شدید ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل۔ تو ہم اسی اعتبار سے اچھا، آپ کے ہاں یہ جو رہبر خامنائی صاحب اور ان سے پہلے امام خمینی، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ ایک مقدس شخصیت کے طور پر ہیں یا ان کا کوئی علمی طور پر آپ لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، پردہ غیب میں ہے، تو ہمیں کوئی شرائط بتائی گئی ہے ایسا بندہ جس کی تقویٰ بھی ہو، علم میں بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اب صرف ہر چیز خدا کے لیے کرتا ہے، ساری زندگی وقف کر لیتا ہے، اور دین پڑھ کے اور دین تک خلاصہ لے کر فروع دین میں اگر وہ فروع دین کو قرآن سے حدیث سے نکال کر آپ کو حکم بتا رہا ہے، تو آپ کو ان پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ 40 سال پڑھے، ہر بندہ 40 سال تو نہیں پڑھ سکتا، اور بھی چیزیں ہیں، تو ہم ان کا جو فرمان مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر ہم تقلید نہیں کریں گے، ایکسپرٹ کی تقلید نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے ہم بھٹک جائیں گے۔ تو اچھا، اگر آپ کا فقیہ یا مجتہد یا مرجع تقلید جو ہے وہ کسی عمل کو حرام قرار دے، تو وہ پھر ان کے ماننے والے یا ان کے نام کے مالا مقلدین کے لیے کے اوپر ضروری ہے نا کہ اس پر عمل کریں۔ اگر ولی امر مسلمین جیسے خامنئی صاحب ہیں، اگر وہ حکم دے تو ہر شیعہ پر حکم ماننا واجب ہے۔ اچھا، تو اب جیسے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پہلی ایک کتاب کشف الاسرار سے لکھی، پھر اس میں ان کا لہجہ ذرا سخت ہوتا تھا، بعد میں جب وہ انقلاب کی طرف آئے اور پھر انقلاب کے بعد جب وہ پورے ایران کے وہ ایک بڑے بن گئے، تو انہوں نے بالکل اس حوالے سے ختم کر دیا اور حرمت کا فتویٰ دیا کہ بھئی جن شخصیات کو اہل سنت لوگ مقدس مانتے ہیں، آپ ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ لعنت کرنا بہت بڑی توہین ہے، صحیح ہے نا؟ تو پھر اس کے باوجود یا تو اچھا، اس میں میں نے کئی برادران اہل سنت کے کئی علماء سے بات کی، وہ کہتے ہیں امام خمینی نے تقیہ میں بات کی ہے، حقیقت میں وہ بھی یہی لعنت ہی کرتے تھے۔ تو میں نے جتنا خمینی کو پڑھا، میں اس نقطۂ نظر کو نہیں مان سکتا، اپنی بتا رہا ہوں۔ تو اگر وہ یہ ہے، پھر ابھی خامنائی صاحب نے ان کا ایک بیان آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ہم اپنے لنک کے اس کا کومنٹس کے اندر انشاءاللہ وہ لنک بھی ڈال دیں گے کہ کوئی اگر براہ راست خامنائی صاحب کو بیان دیکھنا چاہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انقلاب کے بعد امام خمینی جب امیر معاویہ کا ذکر کرتے تھے تو توہین آمیز انداز سے کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں پر ایران میں لاکھوں لوگ اور ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں بھی کروڑوں لوگ ہیں جو امیر معاویہ کو خال المومنین کہتے ہیں، ان کا احترام اور تقدس کرتے ہیں، تو آپ اس میں احتیاط کرو۔ تو اس کا وہ کہتے ہیں امام خمینی نے بہت احتیاط کی اور ان کو حیرت ہوئی کہ میں اتنا عرصے سے یہ کیوں کر رہا تھا۔ اور تو اس معاملے میں جو آپ کی ہاں ہمارے مقامی لوگ ہیں جو ابھی جو گزشتہ دنوں اسکردوں میں ہوا، ایک عالم دین نے یہ لعنت کا وہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرے عالم دین نے باقاعدہ مجمع سے بھی کہلوایا، اس سے ہمارے ہاں ایک بہت ماحول جو ہے نا خراب ہو گیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ ان کے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا یہ علماء کہتے ہیں بھائی جانے دو فتووں کو، ہم یہاں پر اپنا رد عمل دیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی تقیہ کی صورت میں کہا، حقیقتاً کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمان کے ظاہر کو دیکھیں، باطن کا وہ تو میں مان گیا نا، میں نے کہا کہ وہ ہم نہیں کہہ سکتے تقیہ میں کہا۔ اب میں جو انٹرویو دے رہا ہوں لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، میں نے کس نیت سے دے رہا ہوں، وہ نیت میری خدا جانے والا۔ والوں کو یہی کہتا ہوں کہ میں جہاں تک آپ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو بالکل ایک اظہار کر کے بولا کہ ایسا ہی، اور وہ اس پہ عامل بھی رہے ان کی اپنی زندگی۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کے مقلدین جو ان کے نام کے مالا جپنے والے یہاں پر جو مجاور بنے، وہ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ جو بھی مسلمات
مسلمات میں یعنی دونوں چیزوں میں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں، اور صحابیت جن کی ثابت ہے وہ تو مقدسات میں شامل ہیں۔ جی ابھی جو جھگڑا ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی اختلافی شخصیات ہیں جو اہل سنت میں بھی اختلافی ہیں، اہل تشیع میں بھی اختلافی ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں کہ بغض شیعہ میں، کچھ بغض سنیت میں، یعنی بغض شیعہ میں ان کو بھی صحابی بنا رہے ہیں۔ جھگڑا اس بات پر ہوا ہے کہ کچھ جو لوگوں کی جو صحابیت مشکوک ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی اہل سنت کے، امیر معاویہ ابھی جب مفتی فضل ہمدرد جو شاید فاضل ہے بندرہ ٹاؤن کے یا کسی اور مدرسے کے، انہوں نے بھی ابھی ثابت کیا ہے کہ جس بندے پر جھگڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پر یہ ثابت نہیں ہے، مقدسات میں شامل نہیں ہے۔ تو دیکھو خود اہل سنت میں اختلاف ہے اس کے مقدس ہے کہ نہیں۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب تو اہل سنت کے کوئی مسلمہ مفتی اعظم تو نہیں ہے نا۔ مفتی تو ڈگری کس نے دی ہے؟ مفتی جو بلوا رہا ہے کس نے روکا تو نہیں نا، مفتی کا کسی یہ تو نہیں کہا کہ یار اب لقب ہٹاؤ آپ نے، کہ مفتی نہیں، کسی نے اعتراض کیا اس پر؟ دیکھیں یہ تو میں کل اپنے نام کے ساتھ لگا دوں گا، مفتی اعظم گلگت بلتستان۔ لگانا مشکل ہے، وہ بول رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں۔ نہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، میرا بہت قریبی ان سے دعا سلام تعلق ہے، انہوں نے ہمارا انٹرویو بھی کیا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چلو ہم امیر معاویہ پہ بات کرتے ہیں نا، اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اہل سنت نے ان پہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو سنیوں کا تصور ہے صحابی کی روح سے صحابی پہ تنقید ہو سکتی، تنقید سے مراد انہوں نے اگر کوئی اس طرح کا عمل کیا آپ اس کو بیان کرتے توہین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کا متفقہ یعنی جمہور اہل سنت کو نقطہ نظر ہے کہ مولائے کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان جو مسئلہ تھا اس میں حق پہ علی ہے، یہ اہل سنت کو نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بات میں چلو یہ اہل سنت کے کچھ علماء نے اس سے اختلاف کیے وہ الگ بات ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اس خاص کیس کے اندر جو جنگیں ہوئی اور جو مسئلہ خلافت تھا۔ لیکن اب میں نے آپ کو امام خمینی کا ایک وہ دے دیا نا، جو کہ آپ کے ولی امر مسلمین جہاں یا ولی امام خمینی کا جو فتویٰ ہے نا، صاحب نے نہیں فتوے میں تو انہوں نے یہ کہا مقدسات کی توہین حرام، مقدسات اب مقدسات نے مسئلہ امیر معاویہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، ابو سفیان اور امیر معاویہ، ٹھیک ہے، یزید کو تو نکال دینا، اس پہ تو ان کو مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو لعنت کرے کچھ بھی کرے، ان کو مسئلہ اہل سنت کو امیر معاویہ اور ابو سفیان پہ۔ اب یہ جو موجودہ جو خامنائی صاحب کا جو بیان سامنے آیا نا اس کی روح سے تو وہ امیر معاویہ کو بھی مقدسات اہل سنت میں شمار کر رہے ہیں، تو اس پہ میں بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر فتویٰ دے دیا، جواب دے دیا، اللہ سے معذرت میں بات پوری کر لوں نا آپ سے سوال تاکہ ہمارے ناظرین کو بات پوری طرح آپ کی سمجھ میں ہے، تو اگر ان خامنائی صاحب نے یہ بیان دیا اور خمینی صاحب کا بھی یہ سب کچھ فتویٰ، یہاں سستانی کا یہ فتویٰ، تو اس کے باوجود وہ حرام کا فتویٰ آ جا رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ مکروہ ہے، مکروہ کہہ دو پھر بھی شاید گنجائش آپ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو اس کے باوجود اس کو کیوں اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے، میں یہ پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین بھی سنیں، میں نے پہلے بھی آپ کو جواب دے دیا، ہمارے مجتہدین کا جو فتویٰ ہے وہ جن کی صحابیت قطعی طور پر تشیع اور اہل سنت میں ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، ابھی چند دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب جانتے ہیں آپ، اس پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہ کس کا ہے؟ تشیع تو نہیں ہے نا، تشیع ہے وہ نہیں سنی ہے، اس نے کس کو بولا؟ اس نے کہا کہ ہم صحابی کی عزت کریں گے، قاتل اہل بیت کی عزت نہیں کریں گے، اس پر ایف آئی آر ہو گئی۔ تو مجھے بتائیے تو شیعہ تو نہیں ہے، یہ یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، آپ ایسوں کی صحابیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی صحابیت ثابت نہیں ہے، تو مسلمات کیسے کہتے ہیں؟ جیسے کعبہ ایک ہے، جیسے 3 صحابی ہیں، دیکھیں بڑے صاحب ان کو ساری مقدس ہے، آپ کس شخص کو کہیں گے کہ ان کی صحابیت ثابت نہیں ہے؟ میں نام اٹھانا نہیں چاہ رہا، آپ جس پر گلگت میں مسئلہ ہوا، یزید پہ تو کوئی نہیں ہے، یزید پر کس پر ہوا ہے؟ سوائے ہمارے ہاں کچھ ناصبی ٹائپ لوگوں کے، باقیوں کو یزید سے کوئی ہمدردی میں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا، اس کو تو چھوڑ دینا، ان سے اوپر کی ہم بات کرتے ہیں، تو جن دو شخصیات کی جن کے یزید کے باپ اور دادا کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو اس پہ تو سنت کا میرا خیال سے وہ سب اس کو صحابی تو مانتے ہیں نا۔ دیکھو صحابی کی تعریف یہ کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کو موت آئی ہو اور اس کی ارتداد وہی چیزیں ثابت نہ ہو، تو وہ تو ان پہ صادق آتی ہے یہ تعریف۔ ابو سفیان کی صحابت ثابت ہے؟ جی ابو سفیان کی ایمان لایا تھا نہیں لایا تھا؟ وہ ایمان لائے تھے، مرتے ہوئے کیا مرتد ہو کے مارا تھا؟ مرتد یعنی صحابی تھے، وہ رتبہ تھا جو جن کا نہیں، رتبہ میں فرق ہے، سنیوں میں بھی صحابہ کے رتبے میں فرق ہے، رتبے میں فرق ہے نا، بدری صحابی، مہاجرین صحابی، انصار صحابی، صحابہ میں کوئی کم سے کم 7 کیٹیگریز بنائی گئی، وہ تو میں آپ کے مسلم جو ہے نا، مسلم جو آپ کے مسلمات اہل تسنن ہیں جو شیعہ اور سنی کے ہاں مسلم ہیں، ان پر لعنت کرنا مجتہدین کا صراحتاً فتویٰ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو مسلم ہیں، جو حنیف قریشی صاحب نے جو بولا ہے اس میں ایف آئی آر ہوگی، وہ تو اہل تسنن ہے نا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں مسلم ہوگا تو وہ نہیں کر سکتے، اختلافی باتیں اختلاف تو ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے سوال چھیڑا اس کا مقصد مزید اس بات کو بڑھانا نہیں، میں سمجھنے کے لیے کہ جب مراجع کی فتاویٰ موجود ہیں تو کیا مثال ابھی
مقدسات پھر اس میں سے کچھ کا نام بھی لے لیا گیا، تو اگر ان کے بارے میں بھی موجود ہے اور اہل سنت یہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو ہم صحابی ہی مانتے ہیں، تو میں صرف یہ سمجھنے کے لیے علامہ صاحب سے سوال کر رہا تھا، ہمارا مقصد کسی مخصوص مسلک دونوں میں سے اس کی کسی بات پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مسلک کے اوپر، مسلک کے کسی عمل پہ، اس کے کسی عقیدے پہ تنقید ہمارا مقصود ہے، ہمارا صرف سمجھنا مقصود ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ سامعین کو، ہمارے ناظرین تک یہ بات، اگر آپ اس میں مزید کوئی بات کہنا چاہ رہے تو آپ کر لیجئے گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میں یہ سارے ناظرین کرام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکے محبت پھیلائیں، محبت کا پیغام دیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو ختم کریں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اختلافات کیوں جلدی میں ختم ہو گئے، آپ یہ ایک لفظ کہیں کہ مصطفیٰ کی امت کے لیے، بس مصطفیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں کے صرف لیے۔ آخری ایک سوال کروں گا، بس آپ نے مختصر اس پہ روشنی ڈالی ہے، یہ جو ایک توہین صحابہ و اہل بیت امہات المومنین بل، اس کے بعد یہ ہمارے ہاں جھگڑا دوبارہ شروع ہو گیا، تو آپ جو ہے چونکہ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے رہنما بھی ہے، تمام شیعہ تنظیموں نے اس کو رد کیا، تو اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ ہماری جو علماء کرام کا یہ موقف ہو تو قائد محترم علامہ سید ساجد نقوی ہمارے قائد ہیں، میری مجال نہیں ہے کہ ان کی حکم پہلے بتا دوں۔ ہم یہ کہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ پہلے وہ بتا دیں کون سی شخصیت ہے جس کو گالی دینا یا جس کو توہین کرنا جرم ہے، جس کی عمر قید سزا ہے، پہلے ان کی صحابیت ثابت کر دیں حدیث و قرآن سے یا سیرت سے ثابت کر دیں، ان کی صحابیت یہ بتا دیں۔ اور اہل تشیع، آپ نے خود مجتہدین کا فرمان بتایا، مسلمات کی توہین کرنا تو حرام ہے، اتنے کوششوں کے باوجود بھی پھر یہ کیا نام ہے بل پاس کروا رہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ جب اہل شیعہ اور سنی جو اب مجلس متحدہ بنی ہے، اس میں تو سارے فرقے ہیں نا، جب یہ کہ وہ کون سا ان کے علاوہ کون سا وہ فرقہ ہے جس نے یہ بل پاس کرایا ہے؟ یہ بل جو ہے نا، اس کی آڑ میں بہت کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کی آڑ میں ہم نے اسی لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو بل مسلمات کی توہین کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے نا، بظاہر کو نام لے کر بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اور چوکوں پر بیٹھ کر اس پر لعنت کی جائے، ہم تو یہ اس کو اچھا عمل نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ اگر شک ہے، آپ کو قطع حاصل ہے، یقین حاصل ہے کہ یہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، تو آپ کہہ دیں اہل بیت کے دشمن پر لعنت، تو ایک لعنت کریں گے تو سارے اہل بیت کے سارے دشمنوں پر لعنت ہو جائے گی۔ تو ہم یہ بل جو ہے نا، بل ہم نے کبھی بھی اسٹیجوں پر نہیں کہا کہ ان پر لعنت کریں، آپ ان کی توہین کریں، کہ اس بل کی آڑ میں کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے جیسے مفتی حنیف قریشی پر ہو گیا، کوئی کسی کی دشمنیاں، کسی یہ ہو رہی ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو تو بہتر ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں، انشاءاللہ یکم ربیع الاول کو ایک بڑا اجتماع ہوگا جس میں ہماری جو بھی لائحہ عمل ہوگا قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی خطاب فرمائیں گے، اور اس میں ایسا نہیں کہ اس اجتماع میں صرف شیعہ آئیں گے، سنیوں کو بھی دعوت ہے، کیونکہ اہل تسنن میں فساد پیدا ہو گیا ہے، بہت ساروں پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اہل تسنن کے بہت سارے علماء پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، وہ بھی خود کہہ رہے ہیں یار یہ بل بنایا تھا کسی اور کے لیے، نقصان کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو بہت سارے ابھی جو مسیحوں کے جو ہے چرچ کو جلایا گیا، تو یہ وہی ہیں جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، مسلمانوں اور ان میں مسلمان کو لڑا رہے ہیں، غیر مسلمان کو لڑا رہے ہیں، تو یہ کوئی اور ٹولہ ہے جو ہمیں فساد۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے کچھ اختلافی مسائل پہ بھی ہم نے بات کر لی، اور یہ بل کے حوالے سے بھی آپ نے موقف دیا، اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اہل تشیع کے لوگوں کو بھی اور یہاں دوسرے اہل تسنن کے لوگوں کو بھی آپ نے امن کا اور محبت کا پیغام دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، آپ کو ترقی دے، آپ کی جو نیک مقاصد جس کے لیے آپ سرگرم عمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ناظرین، ترقی عطا السلام فرمائے۔ علیکم۔ والسلام علیکم۔